چائنا کی کمیونسٹ پارٹی اپنے 100 سال پورے کر رہی ہے۔ اگر ہم چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو پرفارمنس اوور آل جب سے وہ بنی اور اس کے بعد اس نے جو اچیومنٹس حاصل کی اس کا اگر جائزہ لیں تو وہ بیش بہا ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک عظیم پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کے حکومت آنے سے پہلے وہاں پہ نظام ہی کوئی نہیں تھا، غربت بے انتہا تھی، لوگ کافی حد تک کافی بڑی تعداد میں منشیات کے عادی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو تعلیم ہے وہ عام نہیں تھی، دیگر جو شہری سہولیات ہوتی عوام کے لیے وہ نہیں تھی، لوگوں کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، کرپشن بڑی عام تھی، اور روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ دیہاتی لائف تو چھوڑے، آپ شہری لائف کے اندر بہت بڑے حالات تھے، اور بہت بڑی عظیم قوم جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے کسی طریقے سے بھی آرگنائز نہیں تھی۔ لیکن جب چائنیز کمیونسٹ پارٹی وجود میں آئی، کی لیڈرشپ جو ہے وہ گریٹ لیڈر ماؤ زے تونگ کے پاس آئی، اور پھر ان کے ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا چائنا کے اندر، اور پورے چائنا کے اندر انہوں نے عوام کو اکٹھے کیا، عوام کو ساتھ ملایا، اور وہ جو مایادارانہ نظام تھا اس کو چیلنج کیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا عوام کی طاقت کے ساتھ، اور وہ جو کامیاب لانگ مارچ تھی اس کے نتیجے میں کہ وہاں پہ ایک کامیاب حکومت اور ریاست قائم کرنے میں ماؤ زے تونگ کامیاب ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی جو ہے چو این لائی جو ہیں، یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان کا چائنا کی ہسٹری کے اندر میں سمجھتا ہوں چائنا کے جو جدید چائنا ہے جس کو میں سپر پاور چائنا کہتا ہوں، اس کو بنانے میں ان دو شخصیات کا اہم رول ہے۔ یہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں اس چائنا کے، روٹ لیول تک، عوامی لیول تک، اور آپ کہہ لیں کہ ولیج لیول تک سٹرکچر قائم کیا گیا کمیونسٹ پارٹی کا۔ ینگسٹر جو ہیں، ینگ جو لوگ تھے، ان کے اوپر مشتمل ایک کیڈر سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا، جس کے اندر جتنے بھی ینگ جو تھے چائنیز شہری، ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا، اور ان کو موٹیویٹ کیا گیا، ان کو پروگرامز دیے گئے کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کے ان کی ڈیوٹیاں لگیں کہ وہاں جا کے وہ ترقیاتی کام کریں، وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں، اور اس طریقے سے انہوں نے بے پناہ وہاں پہ کام کیا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی ہدایات کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کو بالکل آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ بڑی سخت سزائیں دی گئیں۔ پورے چائنا کو جو ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی آبادی ہے اس کو انہوں نے آرگنائز کیا، اور ان کے اندر یونٹی قائم کی، اور سنگل پارٹی حکومت قائم کی۔ آپ دیکھیے کہ جہاں جن ممالک کے اندر ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی وہاں پہ آپ جو انٹرسٹ اپنے جو پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے عوام کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں، عوام کا جو فوکس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ریاست ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ کیونکہ چائنیز قوم میں سمجھتا ہوں عظیم قوم ہے، وہ سارے اس پارٹی کے ساتھ لگ گئے، اور انہوں نے ماؤ زے تونگ اور چو این لائی کی سربراہی میں اپنا رول پلے کیا، اور چائنا کو آپ دیکھیں کہ پستیوں سے نکال کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور آج چائنا میں سچویشن یہ ہے کہ 5 سالہ منصوبے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اس پہ عمل ہوتا ہے، بزنس گروتھ ہو رہا ہے، اکانومی کا گروتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو لیٹسٹ جو پرابلم پیش آیا، جو بہت بڑا ایشو تھا پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ اس کے اوپر دنیا قابو میں اس کو نہیں کر سکی، وہ ہے کووڈ-19 کا۔ تو چائنا ایک واحد ملک ہے جنہوں نے اپنی اکانومی جو ہے اس کی جو گروتھ ہے اس کو بھی جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ اس جو چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کووڈ-19 کے اوپر بڑے مختصر عرصے کے اندر قابو پا لیا، اور پھر ویکسین جو ہے وہ اس کے تیار کر لی، جو کہ بہت سارے ممالک کو چائنا جو ہے ایز گفٹ کے طور پہ دے رہا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس کے لیے پاکستانی قوم ان کی بڑی مشکور ہے۔ تو چائنا میں جو ترقی ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہے، وہاں کی جو قوم ہے، وہاں کے جو ینگسٹر ہیں، وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں، انہوں نے دن رات چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی زیر نگرانی اس کے پروگرام کے مطابق جو ان کا رول تھا انہوں نے پلے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سچویشن آ گئی ہے کہ چائنا جو ہے وہ واحد سپر پاور یو ایس اے کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور اپنی ٹرمز پہ وہ چل رہا ہے۔ سی پیک جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے چائنا کا، جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، اور وہ میں کہتا ہوں کہ آلموسٹ آدھی دنیا کی قسمت بدل دے گا۔ 2020 سے وہ قاعدہ شروع بھی ہو گیا ہوا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شنگھائی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ حل کیا ہے. اسی طرح جو چائنا نے اپنے جو بارڈر ہیں، اسپیشلی جو آپ کہہ لیں کہ لداخ سائڈ پہ ہے، اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے، اس کو انہوں نے سیکیور کیا ہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی جارحیت جو ہے وہ ہمسایہ مالک انڈیا کی طرف سے نہ آئے، اور وہ یہ جو روٹ ہے اس کا سی پیک کا، اس کو نقصان نہ پہنچ سکے. صحیح معنوں میں عوامی پارٹی ہے، عوام کی پوری سپورٹ اس کو حاصل ہے، ایک نظریاتی پارٹی ہے، ایک نظریوں کو لے کے چلی ہے، اور سرمایہ دارہ نظام جو ہمیشہ ناانصافی کا نظام ہوتا ہے اس کو اس نے چیلنج کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ظالمانہ نظام ہوتا ہے، جس میں غریب جو ہے وہ مارا جاتا ہے، امیر جو ہے وہ اس کے پاس دولت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ اس کے جو یہ 100 سال ہیں یہ بڑے ہی تابناک ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو جب سے چائنا آزاد ہوا اور چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، اس وقت سے لے کر جو جس سپیڈ کے ساتھ تمام معاملات کو، چاہے وہ فارن افیئرس ہو، چاہے اکنامک افیئرس ہو، چاہے وہ انٹرنل لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، اور معاشی ترقی ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، کوئی ایریا ایسا نہیں جس کو انہوں نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے، اور سب کے اندر بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس کے اوپر میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو اور چائنا کی لیڈرشپ کو اور چائنا کے عظیم عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.